میڈم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان. عملی سیاست کا آغاز تو اگر میں کہوں تو صحیح اس سے 2013 کے الیکشن سے ہوا. اس وقت میں پشاور میں ہوتی تھی، تو ساتھ کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا اپنا بھی کام تھا، اپنا اسکول تھا، بہت ظاہرہ ایک ہیکٹک جاب ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھی کہ باقاعدگی سے کوئی پارٹی جوائن کروں اور اس کے ساتھ کام کروں. لیکن 2013 کے الیکشن میں یہ تھا کہ جب الیکشن کیمپینز وغیرہ ہوئی، تو کیونکہ میرا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو میں نے خان صاحب کی اس وقت NA1 سے وہ لڑ رہے تھے وہاں پر، تو میں نے وہاں پر الیکشن کیمپین سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. اس سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تعلق میرے ایجوکیشن سے ہے اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی رہی، تو سیاست کی طرف ایز سچ میرا کبھی رجحان نہیں گیا. کیونکہ اگر میں اپنے اس سے بات کروں تو خان صاحب سے پہلے مجھے کوئی پارٹی اپیل نہیں کر رہی تھی، نہ مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی، نہ ہی کوئی اور پارٹیز. جب خان صاحب نے سیاست میں آئے اور انہوں نے آغاز کیا، تو کیوں کہ وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی جس پر آپ کو اعتماد تھا. آپ ان کے پچھلے کاموں کو جانتے تھے، پاکستان کے لیے ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے. ورلڈ کپ تو اس میں ایک اسٹیپ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے اتنے انڈیورز تھے، اور ان کی جو پرسنالٹی تھی، جس طریقے سے وہ اپنی ٹیم کو لے کر چلتے تھے، اپنے کھلاڑیوں پر کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، اور جو بیسٹ ڈیسیژن ہوتا تھا باوجود اس کے کہ کوئی بھی ان کے مخالف ہو یا ان کو کرنے نہ دیں، لیکن ان کا ہمیشہ یہی سٹانس رہتا تھا کہ اگر میری بات سنو گے، جو کہ صحیح ہوتی تھی، تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروں گا، ورنہ مجھے سفارشی اور اس قسم کے لوگ نہیں چاہیے. تو کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے شوکت خانم کی ابتدا کی، تو ان دنوں میں بھی وہ پشاور بھی آئے، وہاں پر بھی انہوں نے وزٹ کیا، اور میں جس اسکول میں کام کرتی تھی تو وہ اسکول میں بھی آئے، ان کو بڑے قریب سے دیکھا. وہاں پر بچوں نے بھی ان کو بہت ویلکم بھی کیا، اور سب لوگوں نے کیا. تو ظاہر ہے وہ آپ کو ایک بہت وہ چیز پھر اچھی لگتی جس کو آپ نے ہیرو کے طور پر دیکھا، اور پھر آپ اس کے ایسے کام دیکھ رہے ہو جو کہ ملک اور قوم کے لیے وہ کر رہے ہوں، تو آپ کو وہ آپ کا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر خان صاحب نے سیاست میں کیونکہ آ چکے تھے، تو پشاور میں بھی ان کے کئی جلسے ہوتے تھے. ڈرونز اٹیکس کے خلاف انہوں نے ایک بہت اہم وہاں پر ایک جلوس نکالا تھا، وہاں پر سٹ ان کیا تھا. تو اس میں بھی میں نے بڑی چھپ چھپا کر، کیونکہ فیملی کی طرف سے ان چیزوں کی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یا اتنا اوپنلی نہیں، تو میں گئی وہاں پر، اور میں نے جب وہ وہاں پر دھرنا تھا ان کا ڈرونز اٹیکس کے خلاف، اس میں بھی میں شامل ہوئی. تو یہ انٹرسٹ میرا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا. پھر الٹیمیٹلی 2013 میں نے باقاعدہ طریقے سے اس میں حصہ لیا، الیکشن کیمپینز میں حصہ لیا، تو اس کو بھی نزدیک سے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کیونکہ اسلام آباد شفٹ کر گئی، جن دنوں میں دھرنا جاری تھا، تو میری شفٹنگ ہوئی اسلام آباد. تو دھرنے میں بھی پھر ہم لوگ گئے جاتے تھے ہر روز شام کو دھرنے میں، وہاں پر بیٹھنا، خان صاحب کو سننا، ان کی باتیں سننا. تو وہ آہستہ آہستہ ایک وہ ڈیولپ ہوا کہ اگر ہم سیاست میں آئیں گے، یا اس طریقے سے کہوں کہ اگر ایجوکیٹڈ لوگ، تھوڑے سے ڈفرینٹ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی اچھی بات ہو، ملک میں تبدیلی آئے، اور وہ ایک عام وہ سیاست جو کہ صرف برائے سیاست ہو رہی تھی، اور دو فیملیز کے درمیان میں ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو باری دیے جا رہے تھے، ملک کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو وہ خان صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور سیاست کا اصل مقصد لوگوں کی خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے. تو اس طریقے سے وہ ایک سینس ڈیولپ ہوتی گئی، اور پھر باقاعدگی سے پھر میں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا.
تنظیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا اور پھر بالآخر یہاں تک ہم پہنچے کہ آپ ماشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ 2013 سے لے کر اب آج 2023 ہے، یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ سفر مشکل بھی تھا اور تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں خاص طور پر خواتین کے لیے آنا ذرا مشکل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ میری فیملی ماشاءاللہ ساری ایجوکیٹڈ فیملی ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن باہر طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے جو سیاست میں ہیں، تو وہ ماحول کوئی زیادہ اچھے لوگوں کو نہیں لگتے تھے۔ تو میں نے بھی جب آغاز کرنا چاہا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا کہ پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ کیا تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو ایسے لوگوں میں جس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سیاست میں آپ کسی کو منع تو نہیں کرتے، نہ ہی آپ ان کو اس طریقے سے جج کرتے ہیں پرسنالٹی وائز یا ایجوکیشن وائز، تو مختلف لوگ آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا بات چیت کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں انشاءاللہ کر سکتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جاتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی مقاصد بن جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خان صاحب نے جس طریقے سے ہمیں پڑھایا سکھایا کہ سیاست اصل میں کیا ہے، تو وہ ذہن میں ایک چیز آئی کہ اگر میں اپنے لیول تک کنٹریبیوٹ نہ کروں اپنے ملک و قوم کے لیے تو یہ میرے اون پر ایک غلط بات ہوگی، کیونکہ ہم اپنے لیے حقوق تو مانگتے ہیں لیکن ہم فرائض کی کبھی بات نہیں کرتے۔ تو میں اپنی کیپیسٹی میں جتنا اپنے ملک و قوم کے لیے کر سکتی ہوں تو میں نے اس بات کی ٹھانی۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ آتے ہیں تو ماشاءاللہ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جو ویلکمنگ پارٹی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں سب ایسی ہیں جو کہ میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یا ہمارے ساتھ ہمیں خواتین کے طور پر اس طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ بہت عزت بہت تکریم ہمیں ملی، لیکن کسی بھی جگہ پر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال وہ محنت تھی، مجھے پسند بھی تھی، میں کر بھی رہی تھی۔ تو میں نے اس کے لیے بھی 2018 کے الیکشنز میں نے اس کے لیے مردان سے میں نے اپنے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائی کہ میں وہاں سے الیکشنز لڑنا چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے پارٹی کو دیکھنا پڑتا ہے اور مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے مطابق تو وہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی، وہ میں ہمیشہ اپنی پارٹی کی قیادت کی اور ان کی جو بھی ہماری رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی لوکل باڈیز کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی میں نے اپنے پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں اسلام آباد سے، لیکن وہی بدقسمتی ہے کہ جو سیاسی طور طریقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو عوام کی رائے ہے اس کو بھی رد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے کام بھی میں کر رہی ہوں، فلاحی کام بھی میں کر رہی ہوں، اور خواتین کے حوالے سے کچھ مختلف مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ ورکنگ ویمن کے جو مسائل ہیں ان پر بھی میں کام کر رہی ہوں۔ ہماری لفٹ اسلام آباد ایک یہاں پر ہماری ایک NGO ہے، تو اس میں بھی ایز جنرل سیکرٹری میں کام کر رہی ہوں۔ تو اور اپنے علاقوں میں بھی جو ہمارے کام ہیں اس میں بھی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور شاید محنت کچھ اور بھی ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاست میں خواتین کے کردار کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، جب تک ہم اس چیز کو نہ مانیں کہ خواتین کے بغیر ایک ملک کی ترقی ناممکن ہے تو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب ہمارے ملک میں خواتین کی آبادی تقریباً نصف سے زیادہ ہو گئی ہے،
لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس طریقے سے ہماری خواتین کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو اس طریقے سے ان کی نمائندگی ان کو نہیں مل رہی ہے۔ کوٹا اگر ان کا رکھا گیا ہے سیاست میں تو وہ ہے بھی کم، اور وہ اس طریقے سے ہے ایک بہت ایک پازیٹیو طریقے سے ہم نے اس چیز کو لے کر چلنا ہے کہ اگر خواتین جہاں پر ان کو آگے آنا ہے تو ان کو پیچھے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ مرد حضرات کو ہم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، یا ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو جو ڈسیژن میکنگ والی پوسٹ ہیں یا ڈسیژن میکنگ والی جگہ ہیں وہاں پر خواتین کا کردار بہت کم ہے۔ جب تک ہم ان کو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہم وہاں پر ان کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کے نمبرز کو نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا آگے چلنا مشکل ہے۔ ہم یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ خواتین کو سیاست میں اس جگہ پر وہ دیا جاتا ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے جہاں پر ہمارے مرد جو ہمارے سیاستدان ہیں اگر وہ کمزور ہیں یا وہاں پر ان کو ووٹس ملنے مشکل نظر آتے ہیں تو خانہ پوری کے لیے ہماری خواتین کو وہاں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے کہ جہاں پر خواتین اچھا کام کر رہی ہیں ان کو مردوں پر فوقیت دی جائے، کیونکہ اگر خاتون ایک ادارہ چلا سکتی ہے، خاتون اگر اپنے گھر کو بہتر طریقے سے چلانا چاہ رہی ہے، اگر وہ تجارت کے میدان میں آگے ہے، میڈیا میں ہمارے جو جرنلزم میں آگے ہیں، ہماری لائرز ہیں، ہماری جسٹسز ہیں، اگر وہاں پر وہ کام کر سکتی ہیں تو سیاست میں کیوں نہیں آ سکتی ہیں؟ سیاست میں ان کو کیوں کسی بھائی، باپ یا شوہر کے مدد کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو جب تک خواتین کی مناسب نمائندگی کو نہیں بڑھایا جاتا ہم خواتین کو آگے نہیں لا سکتے۔ آپ سوشل ورکر بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل جو کمیونٹی ہے ان کو ایسے کون سے مسائل کا سامنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونا ضروری ہے؟ اگر ہم اپنے پاکستانی سوسائٹی کو لیں تو سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جسٹس کا ہے۔ یہی بات ہے کہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا وہاں پر ہم کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے سوشل ایشوز کو دیکھیں تو ہماری جابس کی جو وہ ہے تناسب ہے آبادی کے لحاظ سے وہ بہت کم ہے۔ اگر گورنمنٹ جابس پرووائڈ نہیں کر سک رہی تو گورنمنٹ جو ہمارے اس کے عوام ہیں یا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ مل کر ایسے مواقع فراہم کرے کہ لوگوں کو جابس ملیں۔ جب جابس ملتی ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں، ان کے فائنینشیل مسائل، دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ فائنینشیل ہوتا ہے، اکنامکلی۔ اگر بندہ اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن جب ہمارے لوگ اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جابس نہیں ہیں، ان کے پاس فائنینشیل سیکیورٹیز نہیں ہے، تو اس معاملے میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ تو ہمارے تعلیمی میدان میں میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم نمبر لینے میں اور گریڈز لینے میں تو ہم بہت اوپر جا رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچوں کی ویسی تربیت ہو رہی ہے؟ کیا ہم بچوں کو اس طریقے سے گرو کر رہے ہیں؟ تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ طریقہ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر دیکھیں معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ جب والدین، بچے، اساتذہ یہ سب مل کر ایک اکائی نہ بن جائے اور مسائل کو حل نہ کر سکیں، اس سے پہلے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے کہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکے۔ سوشلی اگر ہم کہیں تو میرے خیال میں ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے اسکولز میں نمبرز تو دیے جا رہے ہیں، گریڈز تو دیے جا رہے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر آپ کسی بھی طریقے سے آپ کا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔
ہم نے ان کی خامیوں کو دور کرنا ہے، اور ہم نے ایک لیول پر ایک ایجوکیشن سسٹم دینا ہے. جیسے کہ آپ نے اگر پچھلے سالوں میں دیکھا ہو تو سنگل نیشنل کریکولم جو کہ تحریک انصاف کے دور میں آیا، اس کو صحیح طریقے سے نافذ کرنا بہت ضروری ہے. سنگل نیشنل کریکولم میں کیا ہے کہ اس میں ہم ان طبقات کو ختم کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک میڈیوکرز ہے، ایک نیچے کی کلاس ہے، ایک مدرسہ سسٹم ہے. اس کو ہم نے ایک لیول پر لانا ہے. جب تک ہم پوری قوم کو ایک جیسی تعلیم نہیں دیں گے، ہم اس معاشرے کو آگے نہیں چڑھا سکتے. بطور سیاسی رہنما آپ نے اپنے لیڈر عمران خان کو کیسا پایا؟ سلمان، وہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب خان صاحب نے سیاست میں قدم رکھا تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ان میں جو دیانت کا اور اپنی قوم اور ملک سے محبت کا ایک جذبہ تھا، اس کو دیکھ کر میں اس فیلڈ میں آئی ہوں. اور عمران خان اگر آپ دیکھیں تو واقعی ایک ٹیچر کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری قوم کو، میں خود بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا ان سے سیکھا، کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک قوم کس طرح بنتی ہے. جب تک ہم اپنی خودداری کو نہ لیں، سب سے پہلے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے سمجھ ہو کہ میری ملک، میری قوم کی سربلندی کس چیز میں پنہا ہے. اگر میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہوں، میں اپنے قوم کا وقار بلند کر رہی ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کی باہر عزت نہیں ہے، عزت کیوں نہیں ہے؟ ہم کون سے عوامل ہیں کہ ہم نے خود اپنے ملک کی عزت خراب کی ہوئی ہے؟ اس میں اپنی قوم کو اتنا وہ تصور نہیں کرتی جتنا میں اپنے لیڈرز کو کرتی ہوں. ہمارے لیڈرز کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے یہاں سے قوم کا پیسہ لوٹ کر سوئٹزرلینڈ، یو کے اور پتہ نہیں کون جن بینکس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہاں پر بینکس بھرے ہوئے ہیں. اگر وہی پیسہ میری قوم پر لگتا، وہی پیسہ میرے بچوں کی تعلیم پر لگتا، ہمارے سوشل ایشوز پر لگتا، تو کیا ہماری قوم اس طرح نیچے کی طرف جاتی؟ اور یہی بات میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جب اگر ہم ایز مسلمان لیں تو ہم اس میں، خیر ویسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اس میں پیسہ میٹر نہیں کرتا، کردار میٹر کرتا ہے. لیکن اس کو بھی میں تھوڑا سا انٹر لنک اس لیے کروں گی کہ جب انسان اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہوگا، جب اس کا فائنینشیل ایشوز اتنے ہوں گے کہ اس کو کھانے کے لالے پڑتے ہوں گے، تو وہ اس چیز کو، پھر بہت سے ایسے کم لوگ ہوں گے جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ پیسہ میں حرام سے کما رہا ہوں کہ حلال سے کما رہا ہوں. اس چیز کی وہ فرق ہی مٹ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو عمران خان نے ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دوسروں غیر ملک کے پنجوں سے آزاد کرنا ہے، جو ہماری بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کہ مینیپولیٹ کر رہی ہیں، کہ وہ ہمیں قرضوں میں دھسا کر اپنی باتیں ہم سے بنوا رہے ہیں. اس میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی جو غیرت ہے اس کو بھی داؤ پر لگانا پڑ رہا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ عمران خان ابھی اس وقت کسی ایسے سینیریو میں نہیں تھا، لیکن وہ ڈرون حملوں کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا تھا. وہ پشاور میں اس نے دھرنا دیا، اس نے نیٹو کے ٹرکس رکوا دیے. نیٹو کے ٹرکس کیوں رکوائے؟ کہ اگر ہم پر آپ ڈرون کے حملے بند نہیں کرو گے تو ہم آپ لوگوں کی یہ ترسیل جو کہ افغانستان آپ کے امریکن ایڈ کی صورت میں جا رہی ہے آپ کے فوجیوں کو، ہم اسی کو روک دیں گے. تو اس بندے میں اتنی خود اعتمادی تھی، اس میں اتنا وقار تھا کہ وہ ایسا کرنے پر ایک غیر ملکی طاقت کو وہ کر رہا تھا، ان کو للکار رہا تھا. تو اس میں یہ نہیں کہ صرف غیر ملکی طاقت تھی، ہماری ملکی طاقتیں اس میں شامل تھیں. وہ ان کا ساتھ دے رہی تھی. ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ کہ ان کو وہاں سے ڈالرز مل رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو اس جنگ میں دھکیل رہے تھے. تو ان جنگوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوئے، وہ آج تک جاری ہیں. رشیا سے لے کر جب رشیا کی جنگ شروع ہوئی
اور افغانستان پر ان کا تسلط آیا یا انہوں نے حملہ کیا، اس سے لے کر آج تک میں کیونکہ پشاور میں رہتی تھی، ہمارا بارڈرنگ ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں سے جو ایک کلچر چلا، ہیروئن کا کلچر چلا، کلیشنکوف کا کلچر چلا، پھر وہاں سے جو بھی افغانز آئے وہاں پر سیٹل ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو راستہ دے دیا ہے، وہ لوگ آ گئے ہیں، لیکن آپ ایک باقاعدہ پلان کریں کہ اگر مہاجرین ہیں تو ان کو ان کے کیمپس میں ہونا چاہیے، ان کو وہیں پر امداد دینی چاہیے، ان کو پورے ملک میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح ایران نے کیا. اگر ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو کیمپس میں رکھا اور اپنے ملک کو ان کے جو بھی اس کے نیگیٹو اثرات تھے ان سے بچائے رکھا تھا. لیکن ہمارا کیا ہوا، ہماری کوئی بیرونی اندرونی پالیسی نہیں تھی، ہماری کوئی قومی پالیسی نہیں تھی، کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی، جو جہاں سے آ رہا تھا اسی کے اندر وہ جا رہے تھے، اور ایز اے رزلٹ ہم نے پورے پاکستان کو اس جنگ میں جھونک دیا. ہم پر وہاں پر جو ڈرون حملے ہوتے تھے، جو راکٹ لانچرز ہوتے تھے، جو بام بلاسٹ ہوتے تھے، اس نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا. یہ وہی لیڈر ہے عمران خان جس کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ وہ اس چیز کو اس وقت بھی منع کر رہا تھا اور آج بھی منع کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے خان صاحب سے سیکھی، اور اسی وجہ سے ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کو غلط آپ کو کہنا ہے. ایجوکیشن کمیونٹی کے لیے کوئی میسج؟ ایجوکیشن کمیونٹی کے لیے یہی میسج ہے کہ دیکھیں، جب ہم اپنی اس بات کو دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ میرا فرض کیا ہے، یہ بات تو ہم ہر روز کرتے ہیں اور ہر بندہ کرتا ہے کہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. پیغمبرانہ پیشہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کا دار و مدار ایک ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے. اگر میں ایز ٹیچر اپنے بچے کو، اب جو میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ان کو میں اپنے کردار سے وہ باتیں واضح نہ کروں، وہ آگے نہیں سیکھیں گے. اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری کی ساری ذمہ داری ٹیچر پر اس لیے نہیں آتی، کیونکہ اس میں ہمارے والدین کا بھی قصور ہے، ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے. ہم جب بچے تھے ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں گھر سے سکھایا جاتا تھا کہ اپنے والدین، اپنے ٹیچرس کی، اپنے اساتذہ کی عزت کرو، ان کی بات سمجھو. ہم آج بھی اگر ہم اپنے ٹیچرس کو دیکھتے ہیں تو ہم تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ تمہاری تنخواہ پر تمہیں کام کر رہا ہے. اور میرا ٹیچر آج ایسا بن چکا ہے کہ اس کے پاس بچے کو دینے کو وہ ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے 3 انسٹیٹیوشنز میں ایک دن میں پڑھانا ہے، اس کے بعد 3 اکیڈمیز میں بچوں کو پڑھانا ہے. آدھے گھنٹے کے لیے 40 منٹ کے لیے وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے، 40 منٹ کے لیے دوسری جگہ پر پہنچتا ہے. یقیناً اس میں فائنینشیل پرابلمس ہیں، ٹیچرز کے لیے بھی ہیں، لیکن وہ جو بات تھی کہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس کو میں نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. میرے ٹیچر کے پاس آج ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچے کو غلط اور صحیح کا فرق بتائیں. تو جب تک ٹیچرز، والدین، معاشرہ مل کر اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے تو ہم آگے بڑھنے کا تصور بھی ذہن سے نکال دیں. کیونکہ ایک بچے کی اگر تربیت نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو ہم معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مہر نگار کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں تو مجھے تو گوشت کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہے، جو ہمارا تکے ہیں پشاور کے، اور تخبائی کے کباب ہیں، تو آئی لو دیٹ. کھیل کون سا پسند؟ کھیل آئی لوڈ کرکٹ. خود بھی کھیلتے تھے اسکول میں، اور کرکٹ پسند بھی ہے، دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ ایز اے کون سی منسٹری لینا پسند کریں گے؟ میں ایجوکیشن منسٹری لینا پسند کروں گی، اور کیونکہ جو خامیاں مجھے نظر آتی ہیں، اور میں نے اس فیلڈ میں کوئی 25 سال میں نے کام کیا، اور وہی ہے کہ ایز ٹیچر بھی کام کیا، ایز ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بھی کام کیا، تو مجھے سارے پرابلمس کا، ٹیچرس کے پرابلمس کا، بچوں کے پرابلمس کا، اور تعلیم کا جو ہمارا معیار ہے
ان چیزوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا ہے. تو جن چیزوں کو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہو، جن کے متعلق آپ کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اس کام کو ہی لے کر چلنا چاہیے. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کر دی. میں اس کی بڑی شکر گزار. میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسج؟ بچے آپ لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں بہت محنت سے کام کر رہے ہو، اور میری تو یہی آپ کے لیے دعا ہے اور آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی دے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ کام کرو تاکہ اللہ آپ کو اس میں آگے بڑھائے.